قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر وقال الله عز وجل في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له سعة ولم يزهي فلا يقربن مصلانا رواہ ابن ماجہ فی سننہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ آج کا دن اور آج کا جمعہ پورے سال میں سے سب سے افضل ترین جمعہ ہے۔ اس جمعے کی اہمیت اور فضیلت رمضان المبارک کے عظیم ترین مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دن اور یہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر اہم ہے، اس قدر فضیلت والا ہے۔ عام جمعہ، عام دنوں کا جمعہ وہ عید الفطر سے بھی، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، لیکن یہ عشرہ ذو الحج کا جمعہ ہے جس کی فضیلت پورے سال میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یقیناً اس جمعے کے عمل، اس دن کے عمل بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ اسلام کی عظیم عبادات میں سے ایک عبادت شعائر الہیہ میں سے ایک عظیم شاعر قربانی کی صورت میں اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت نے مسلمان اور مومن کو اس عظیم عبادت کا موقع دیا ہے۔ مومن بندے کے دل میں قربانی جیسا عظیم عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے کو
اللہ کی اطاعت، اظہار اور تقوی کے جذبات کو تازہ کر دیتا ہے۔ قربانی محض جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ رب کے حکم کے سامنے اپنی کامل سپردگی کا نام ہے، شریعت کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے، اور سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کا ایک عملی اظہار ہے۔ قربانی کا لفظ یہ لفظ قرب سے ہے، اس کا معنی قریب ہونا اور نزدیک ہونا ہے، ایسا عمل جس کے ذریعے بندہ اللہ کی نزدیکی کو حاصل کرتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے۔ اور شریعت میں قربانی سے مراد عید الاضحیٰ کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تقرب کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانوروں کو مخصوص طریقے سے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں 10 سال ٹھہرے، آپ نے ہر سال قربانی کی۔ اور اللہ کا قرآن مومنوں کو قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورۃ کوثر میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ شعائر اللہ بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورۃ حج میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ پھر سنت ابراہیم ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ بیٹے نے دونوں نے اللہ کی فرما برداری کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اللہ کے راستے میں ان کو ذبح اور قربان کرنے لگے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو جزا اور بدلہ اسی طرح دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قربانی جیسا عظیم عمل، اللہ کی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سنت ابراہیم کو زندہ کیا جانا، اللہ کے تقرب کو، اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اظہار اور تقوی، محبت اور اطاعت اللہ کی، اس کے جذبے کو زندہ کرنا۔ پھر اس قربانی کا مقصد، اس کا فلسفہ، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو شریعت نے بہت بڑے بڑے سبق دیے، جن میں سے سب سے پہلا سبق اللہ کی کامل اطاعت کا ہے، کہ انسان ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے۔ مسلمان اور مومن کا کام ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہے۔ اللہ اس کے مال کا حکم دیتا ہے، وہ مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اللہ اس کی جان کا حکم دیتا ہے، وہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ وہ اللہ اس کو وقت کا حکم دیتا ہے، یہ اپنا وقت اللہ کے لیے وقف کر دے، یعنی جس چیز کا بھی حکم
حکم دیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری اور کامل اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ مسلمان کی اپنی مرضی نہیں ہے، اپنا فلسفہ نہیں ہے، اپنی خواہشات کی پوجا نہیں ہے، اپنا طور طریقہ، رسم و رواج اور راستہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے سامنے صرف اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری۔ تو قربانی میرے بھائیوں اخلاص اور تقوی کا بھی درس دیتی ہے۔ جس بندے کے پاس اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، اس کا عمل بھی قبول ہے، اس کی قربانی بھی قبول ہے۔ اللہ نے اس کا جان، اس کے مال کو، اس کے وقت کو، اس کی عبادت اور عمل کو اپنے لیے قبول کیا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص ہو، تقوی ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کی قربانی کو، تقوی والوں کے عمل کو اللہ قبول کرتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارے قربانی کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے کہ اس کا گوشت زیادہ یہ اللہ کا مقرب بن گیا، اس کا خون زیادہ یہ اللہ کے قریب چلا گیا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ فرماتا ہے اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو، ڈر کو، خوف کو، پرہیزگاری کو دیکھتا کہ یہ اپنے رب سے کتنا ڈرنے والا ہے، اپنے رب کا کتنا پرہیزگار ہے، اپنے رب کی فرما برداری کتنی کرنے والا ہے۔ اخلاص، تقوی میرے بھائیوں سب سے زیادہ ضروری۔ اللہ نے جس کو صاحب استطاعت بنایا ہے، مال والا بنایا ہے، اس کے پاس وسعت اور طاقت ہے، وہ ضرور قربانی کرے، کیونکہ ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت اور طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر، عوام الناس کے سامنے بیٹھ کر جو علماء، جو مفتی، جو مولوی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ صاحب استطاعت سے مراد صاحب نصاب ہے، کہ اس کے پاس یا 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا اور اس کے برابر قیمت ہو، پھر اس پر قربانی فرض ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سارے فتوے فضول ہیں، یہ ساری جو جناب ان کا علم ہے، جو ان کا یہ فتویٰ ہے، یہ جو مولوی فتویٰ صاحب نصاب ہونے کا دیتے ہیں، یہ کوئی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا نہیں ہے، بلکہ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سونے اور چاندی کا نصاب تو زکوٰۃ کے لیے ہے، قربانی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس نصاب کو دیکھ کر بڑے بڑے مالدار بندے بھی قربانی سے پیچھا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت نہیں ہے، ہمارے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر قیمت نہیں، اس لیے ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ فتوے کا، یہ شریعت والا معاملہ اس سے دور ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ من کان لہ سعۃ، جس کے پاس بھی وسعت ہے، طاقت ہے قربانی کرنے کی، وہ قربانی کرے۔ فلا یقربن مصلانا، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں، پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے عمل کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مدینے میں 10 سال ٹھہرے، آپ نے ہر سال قربانی کی ہے، اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ نقدی کا، نہ کوئی جنس کا۔ تو معنی کیا ہوا؟ جس کے پاس بھی مال ہے، وسعت ہے قربانی کرنے کی، وہ قربانی کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا سبق اور درس کیا ہے
قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے بھی، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد بھی، قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے انسان اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لے کہ سب سے زیادہ ضروری اخلاص ہے۔ اخلاص ضروری ہے، نیت کی درستگی ضروری ہے، للہیت ضروری ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنا۔ بعض کہتے ہیں جی بڑا گوشت گھر میں کھاتے نہیں ہے اس لیے چھوٹا گوشت لینا پڑے گا، چھوٹی قربانی۔ یہ کوئی کھانے پینے کا معاملہ تو نہیں ہے۔ بچے کا جناب اور گائے کا گوشت ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے ہم کٹا کریں گے، اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی کھانے پینے کا مسئلہ ہے، یہ تو اخلاص کا مسئلہ ہے، تقوی کا مسئلہ ہے، یہ تو اللہ کی قربت کا مسئلہ ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا مسئلہ ہے۔ میں اس لیے یہ قربانی کرتا ہوں کہ گھر والے کھا لیتے ہیں۔ کوئی فنکشن ہے، یہ کوئی دعوت کا مسئلہ ہے؟ ایک بڑی قربانی کر لیں گے، ایک چھوٹی کر لیں گے، بڑی اس کا بون لیس گوشت رکھ لیں گے کہ اس لیے جی رکھیں گے جی مہمان وغیرہ آئیں گے، باربیکیو پارٹی ہوگی جی وہ اس لیے رکھا گیا ہے، اور چھوٹے کا گوشت کچھ رکھ لیں گے، کچھ تقسیم کر دیں گے۔ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ تو اپنی پلاننگز ہیں، یہ تو اپنی منصوبہ بندیاں ہیں۔ اخلاص کا، تقوی کا درس، نیت کی درستگی کا درس سب سے پہلے ضروری ہے۔ قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے 1.5 لاکھ کا بچہ لیا ہے، اب میں تو 2 لاکھ کا لوں گا۔ یہ تو کمپٹیشن ہے، یہ تو مقابلہ بازی ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شریکہ ہے، شرکت بازی ہے۔ قربانی شریکے کا درس نہیں دیتی، شرکت بازی اور کمپٹیشن اور مقابلہ بازی کا درس نہیں دیتی۔ وہ لے گا تو ہم لیں گے، اس کو دیکھیں گے اس نے کتنے کی قربانی لی ہے، اتنے کی لیں گے، اس سے آگے بڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اخلاص ہے، سب سے پہلے تقوی ہے، سب سے پہلے نیت کی درستگی ہے۔ اخلاص ہے، تقوی ہے، نیت کی درستگی ہے۔ کم پیسوں والی چھوٹے جانور والی قربانی بھی اللہ کے ہاں بڑا عمل، بڑا اجر پائے گی، اور اگر اخلاص، نیت کی درستگی، تقوی نہیں ہے تو پھر ہزاروں کی تعداد میں ذبح کیے ہوئے جانور بھی اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا مستحق نہیں بنتے۔ اپنی جیب کو دیکھنا ہے، اپنے مال کو دیکھنا ہے، اپنی استطاعت کو دیکھنا ہے، اور اللہ کی رضامندی کو دیکھنا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ نہ کسی سے مقابلہ ہے، نہ کسی سے کمپٹیشن ہے، نہ کسی سے شریکہ ہے، نہ کسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، ایک کی اللہ نے قبول نہیں کی۔ پھر اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہے، اس کی نیت اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ عمل بھی اسی کا قبول کرتا ہے، اللہ عمل بھی اسی کا قبول کرتا ہے۔ دوسرے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں، نیت کی درستگی نہیں ہے۔ اگر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، آپس میں مشہوری ہو، سمت ہو، بار بار لوگوں کو بتانا، اس کی تصویریں، اس کی جناب وہ کیا کہتے ہیں ویڈیوز بنا کر سٹیٹس لگانا، لوگوں کو، شریکے کو، خاندان کو، برادری کو، رشتہ داروں کو فون کر کر کے بتانا ہم نے قربانی کا جانور خرید لیا، تم دیکھنے نہیں آئے۔ بعض بدقسمت تو ایسے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے، وہ ہم نے جانور خریدے ہیں آپ دیکھنے نہیں آئے۔ اور بعض بندے جان بوجھ کر اس جانور کو بازاروں میں باندھتے ہیں، لوگوں کا راستہ تنگ کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بازاروں میں اس لیے باندھا ہے جناب پتہ چلے ہم نے بھی قربانی لی ہے، قربانی کے جانور لیے ہیں، پتہ چلے 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا یہ بچہ، یہ بیل، یہ گائے لی ہے، بکرے لیے ہیں، پتہ چلے۔ جس کے لیے لیے ہیں اس کو پتہ ہے میرے بھائیوں، تصویریں اپلوڈ کریں یا نہ کریں، ان کی ویڈیوز بنائیں یا نہ بنائیں، لوگوں کو سٹیٹس لگا کر دکھائیں یا نہ دکھائیں، فون کر کے اپنی قربانی کی مشہوری کریں یا نہ کریں، جس کے لیے لی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہاری منصوبہ بندیوں اور پروگراموں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ نیت کی درستگی۔
بس یہ اللہ کے لیے کرنی ہے، ہم نے کسی کو دکھانا نہیں ہے، مشہوری، سمت، ریاکاری، دکھاوا، کسی کے ساتھ مقابلہ بازی یہ نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ انعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب پیغمبر فرما دیجئے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تو اسی کے لیے یہ سارے عمل کروں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اللہ تعالیٰ عمل کو قبول ہی نہیں کرتا سوائے اس عمل کے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کی رضا کی تلاش میں کیا جائے۔ بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا گیا ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں عمل کیا گیا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، نیت کی درستگی، یہ قربانی کا سبق ہے، یہ شرط ہے۔ نیت کی درستگی ہونا ضروری ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے قربانی کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتے ہیں، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی اور ڈر کو دیکھتا ہے کہ یہ اپنے رب سے کتنا ڈرنے والے ہیں۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، عقیدہ توحید والے بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے سامنے جھکنے والے بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بنا دیا ہے، در در کے پجاری نہیں بنایا، در در کے سامنے جھکنے والے نہیں بنایا، مخلوق کو رب ماننے والے نہیں بنایا، زندہ اور مردہ کو پوجنے والے نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں قبر چٹو اور قبر پرست نہیں بنایا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ساری تعریفیں ہی اللہ کے لیے ہیں، ساری ثنا ہی اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر مخلوق سے بڑا ہے، اللہ کل کائنات میں ساری ذاتوں سے سب سے بڑی ذات ہے۔ اخلاص، تقوی کے بعد میرے بھائیوں عقیدہ توحید کا درس قربانی نے دیا ہے۔ عقیدہ توحید، یہ جانور اللہ کے لیے، یہ مال اللہ کے لیے، یہ مالی عبادت اللہ کے لیے، یہ بدنی عبادت اللہ کے لیے، یہ قولی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ کتنا بہترین انداز ہوتا ہے انسان کا، یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اپنی نظروں کو زمین پر جھکا کر رکھتا ہے، اپنے گھٹنوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کی دائیں انگلی سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا کہتا ہوتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری ساری قولی باتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری ساری باطنی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، اور میری ساری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں۔ جب مالی عبادات اللہ کے لیے ہے تو پھر قربانی جیسا عظیم عمل بھی اس مالی عبادت کی طرف انسان کو درس دیتے ہوئے اس کو یہ سبق دیتا ہے عقیدہ توحید کی پاسداری کرنی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، اسی طرح تم نے بھی، تمہاری گردن بھی اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے۔ یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ طواف، یہ نظر و نیاز، یہ نذرانے، یہ عبادات صرف اللہ کے لیے ہوں۔ اللہ حکم دے مال کو قربان کرنے کا مال کو کر دو، اللہ حکم دے جان کو قربان کرنے کا جان کو کر دو، اللہ حکم دے وقت کو قربان کرنے کا وقت کو کر دو، اللہ حکم دے اپنی اولادوں کو قربان کرنے کا اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ عقیدہ توحید کا درس میرے بھائیوں، توحید کا سبق اسلام نے، قربانی جیسے عظیم عمل نے دیا۔ پھر تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں اتباع سنت۔
اتباع سنت ہے، سنت کی پیروی، محبوب پیغمبر کے طریقے کی پیروی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہ اخرى ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ۔ جو بندہ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کو ذبح کر دے، اس کی جگہ اب نماز کے بعد اور جانور ذبح کرے، اور جس نے نماز پڑھ لی ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے جانور کو ذبح کرے۔ ذبح ہی کرنا ہے نا، صبح ٹھنڈے ٹھنڈے کر لے، فجر کے بعد ذبح کر لے، گوشت پکائے کھائے، دوستوں کو تقسیم کرے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو بھیج دے، پھر فارغ ہو کے قربانی کی نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز کے لیے چلا جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، کیا معنی ہوا؟ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، جس نے پہلے نماز پڑھی پھر جانور کو ذبح کیا اس نے سنت پر عمل کیا ہے، سنت پر عمل کی وجہ سے اب اس کی قربانی قبول ہوئی۔ یہ درس، یہ سبق ہمارے لیے ملتا ہے۔ اگر اپنی نیکی کو، نیک عمل کو قبول کروانا ہے، وہ صرف قربانی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ تمہارا ہر عمل اس وقت قبول ہوگا جب وہ عمل اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ آپ کے عمل کو اللہ نے ہمارے لیے پیرامیٹر بنایا، کسوٹی بنایا، معیار بنایا ہے، اللہ رب العزت نے میزان بنایا ہے۔ جب سنت حدیث پر، اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل ہوگا پھر عمل قبول ہے، ورنہ ساری زندگی عمل کرتا رہے، ساری دنیا مل کر عمل کرتی رہے، یہ روپے پیسے مال دولت کے ڈھیر اور انبار بھی لگا دے، اگر وہ عمل سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ اتباع سنت، سنت کی پیروی، سنت کے اتباع۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے خالو تھے، ماموں تھے، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے قربانی کے جانور کو نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا۔ ضحیٰ قبل الصلاۃ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو گوشت بھی بھیج دیا۔ آپ عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو گوشت آیا بھی پڑا تھا۔ فرمایا یہ کس کی قربانی کا گوشت ہے؟ کہا ابو بردہ بن نیار کی قربانی کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بردہ، شاتو کا شاتو لحمن، تیری بکری تو پھر گوشت والی بکری ہوئی، اس کے قربانی کا اجر ثواب تجھے نہیں ملا کیونکہ تو نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دی۔ میرے بھائیو، سنت کی بڑی اہمیت ہے، سنت کی بڑی فضیلت ہے۔ سنت اور حدیث پر عمل کے بغیر کوئی عمل بھی انسان کا قبول نہیں۔ اپنی مرضی نہیں، اپنی اولاد، دوستوں کی، بیوی بچوں کی فرمائشیں نہیں، اپنے رشتہ داروں برادری کے اندر اپنا نام نہیں، بلکہ کس طرح سنت پر چلنا ہے، حدیث پر چلنا ہے، جس طرح سنت کہتی ہے ویسے چلنا ہے۔ جی کیا کریں، اولاد جوان ہے، اب وہ ایسے کرتی ہے، ہم شریکے میں رہتے ہیں، برادری راضی نہیں ہوتی، ہمارا برادری میں ناک نہیں رہتا، ہماری تو جناب نمازیں بھی سنت سے ہٹ گئی، ہماری تو پیدائش سے لے کر جوانی، بڑھاپا، مرنا، جینا سب کچھ اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ ہمارے تو جنازے بھی، ہماری تو تدفین بھی، ہماری تو خوشیاں بھی، ہمارے تو ستر بھی، ہماری تو پھوڑیاں بھی، ہماری تو جناب خوشیاں بھی، ہمارے بچوں کی شادیاں اور نکاح سب کچھ سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ فکر کس کی ہے؟ برادریوں کی بڑی فکر ہے، رشتہ داروں کی بڑی فکر ہے، دوستوں کی بڑی فکر ہے، یارانوں کی بڑی فکر ہے، ہمیں اپنے جناب عزیز و اقارب کی بڑی فکر ہے، ہمیں دنیا کی بڑی فکر ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جی لوگ کیا کہیں گے؟ ساری زندگی لوگ کیا کہیں گے اس ایک جملے سے بچنے کے لیے گزار دیتا ہے، اور جب ختم ہوتی ہے زندگی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو جی، جس فکر میں ساری زندگی گزاری نا، وہ فکر تو پھر بھی پوری نہ ہوئی، لوگ تو پھر بھی راضی نہ ہوئے، برادری کو تو پھر بھی اس سے شکوے شکایات رہے، رشتہ دار تو پھر بھی اس سے خوش نہ رہے، بیوی بچوں کی خاطر یہ اسلام کو، دین کو، عقیدہ توحید کو، سنت کو، حدیث کو چھوڑتا رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعات اور خرافات پر چلتا رہا، دنیا پھر بھی راضی نہ ہوئی، اللہ کو بھی ناراض کر لیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات سے، آپ کی سنت حدیث سے بھی منہ موڑ۔ پھر شریعت نے میرے بھائیوں بتایا ہے
کہ قربانی کے جانور میں بھی اپنی مرضی نہیں چلتی، مجھے یہ پسند ہے یہ پسند نہیں ہے، اس کا گوشت لذیذ ہے اس کا گوشت لذیذ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ حج کے اندر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے سورۃ حج کی اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے اس کے مناسک عبادت کے طریقوں کو، قربانی کو ذکر کر دیا تاکہ وہ ان جانوروں پر بہیمت الانعام چوپاؤں پر اللہ کا نام لے۔ اور اللہ نے پھر اس آیت سے اگلی آیت میں 8 جانوروں کا ذکر کر دیا، 4 مذکر اور 4 مؤنث، کہ ان کی قربانی کرو۔ بکری کی نسل یا بھیڑ کی نسل میں ایک قربانی، گائے کی نسل میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے، کم جتنے مرضی کر لے، اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے، کم جتنے مرضی کر لے۔ ایک بندہ سارا اونٹ بھی کر سکتا ہے، ایک بندہ سارا بیل گائے بھی کر سکتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ گائے میں 7 حصے ہیں اور اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہیں۔ 2 بندے مل کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، وہ اپنی مرضی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اونٹ میں 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں، اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 10، اونٹ میں 10 اور گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے جانور کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہ کرو، الا ان یؤسر علیکم، اگر تم پر تنگی ڈال دی جائے، دوندہ جانور ملنا مشکل ہو جائے، یا تمہاری قوت استطاعت سے، تمہاری قوت خرید سے، تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے، تم پر تنگی ڈال دی جائے، فتذبحوا جزعۃ من الزانی، پھر تم بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا جانور ذبح کر لو۔ بھیڑ یا دمبا وہ 1 سال کا ذبح کر سکتے ہو، لیکن اگر بھیڑ یا دمبا نہیں ہے، باقی جتنے بھی جانور 6 جانور ہیں ان میں دوندہ ہی ذبح کرو گے، دوندے کے علاوہ قربانی کرنے کا حکم نہیں۔ یہ گھر کا پلا ہوا ہے، یہ ہم نے اپے سانبھیا، آپ سانبھیا، آپ خرچ کیتا ہے، ان دی ماں بھی ساڈے کول سی، یہ تو نسل ہی چلتی پئی ہے، یہ 1.5 سال دا ہو گیا، پکا کھیرا لگ جاتا ہے، ہر بندہ مفتی بنیا، مال بیچن والا بھی مفتی بنیا، خریدن والا بھی مفتی، ایویں مولوی آندے نے جی لگ جاتا ہے، گھر دا پڑیا ہوئے لگ جاتا ہے۔ کون سی حدیث ہے گھر کا پلا ہوا تو لگ جاتا ہے؟ کون سی روایت ہے گھر میں سال کا لگ جاتا ہے، باہر والا 2 سال کا لگتا ہے؟ داند ہلتا پیا لگ جائے گا، کوئی گل نہیں، بھی دانت ہلتا ہے تو دوندا ہو جاتا ہے۔ دوندہ کا معنی یہ ہے پہلے والے 2 دانت سامنے والے گر جائیں، نئے دانت آ جائیں، 1 دانت گر گیا، 1 رہ گیا، پھر بھی دوندہ نہیں ہوا، دانت دونوں گرنے کے قریب ہیں، پھر بھی دوندہ نہیں ہوا، دونوں گریں گے، ان کی جگہ پہ 2 نئے آئیں گے، پھر دوندہ ہے۔ دوندے کے علاوہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اپنی مرضی کرنے والا ذبح کر لے، گوشت تو کھا لے گا، دعوتیں ہو جائیں گی، لیکن قربانی کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے عیب جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، بے عیب جانور۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم قربانی کے جانور کو لیں، ذبح کریں، اچھی طرح اس کے کان چیک کر لیں، اچھی طرح اس کی آنکھیں چیک کر لیں، وَأَلَّا نُزَحِيَ بِيَوْرَا وَلَا مُقَابِلَ وَلَا مُدَابِرَ وَلَا شَرْقَا وَلَا خَرْقَا، کان چیرا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ جناب اس کا کان چیرا ہوا نہ ہو، سوراخ نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو۔ اور ابو داود کی روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں ذبح کرنے جائز نہیں ہیں۔ العوراء بین آورها، پہلا جانور جو آنکھ سے کانا ہو جائے، والمریضۃ بین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، والعرجاء بین ذلوها، لنگڑا جانور جو لنگا کر چلے اس کا لنگڑا پن واضح ہو جائے، والکثیر التی لا تنقا، اور اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کی ہڈیوں میں میخی نہ رہے، یہ جانور جائز نہیں ہے۔
اے گاں وکدی نہیں پئی، یہ بچہ بڑا پرانا ہے، چھگا ہو گیا ہے، وکدا نہیں، یہ گاں لینا کوئی نہیں، چلو حصے پا لو۔ یہ قربانی ہے؟ جڑی شے نہ وکے اوندا حصے پا لو، جڑی کم دی نہ رہے اوندا حصے پا لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بوڑھا جانور ذبح نہیں کرنا، کانا جانور ذبح نہیں کرنا، کان کٹا ہوا چرا ہوا ہو، اس کے اندر سوراخ ہو، اس کو ذبح نہیں کرنا، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کو ذبح نہیں کرنا، کھیرے جانور کو یعنی دوندے کے علاوہ جانور ذبح نہیں کرنا، بے عیب جانور، کان کٹا، کان چرا، کان میں سوراخ۔ کان کے بارے میں 3 لفظ ہیں، کان چرا ہوا، کان کٹا ہوا، کان کے اندر سوراخ، کانا لنگڑا، بیمار اور اتنا کمزور جس کے اندر ہڈیوں میں میخی نہ رہے، چلنے پھرنے سے آوازار ہو، اور سینگ ٹوٹا ہوا۔ سینگ کا 2 مسئلے ہیں سینگ کے بارے میں، ایک سینگ کا خول ہوتا ہے، ایک اندر سینگ ہوتا ہے۔ اگر خول ٹوٹ گیا یا اتر گیا پھر کوئی حرج نہیں، لیکن جو اس کا اصل سینگ ہے وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو بتایا جانا ہے کہ اللہ کے راستے میں جس جانور کو ذبح کرنا ہو وہ بے عیب ہو، ذبح کرنے والا مشرک ہو، ذبح کرنے والا بدعتی ہو، ذبح کرنے والا حرام خور ہو، ذبح کرنے والا سود کھاتا ہو، صرف ذبح کرنے والا رشوتیں لیتا ہو۔ یعنی جس طرح بے عیب جانور اللہ کو قبول ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، شریعت مجھے آپ کو امت مسلمہ کو یہ بھی درس دیتی ہے کہ اپنے عیب بھی دور کر لو، اپنے عمل سے شرک کو، کفر کو، بدعات کو، خرافات کو، سود کو، رشوت کو، حرام خوری کو، 2 نمبری کو، دھوکے کو، فراڈ کو، بے ایمانی کو، اس کو بھی ختم کر دو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والے بن جاؤ، پھر اللہ تمہارے عمل قبول کرے گا، پھر اللہ تمہارے عمل قبول کرے گا۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز ضروری ہے۔ نماز انسان کے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے۔ اس کا حج بھی قبول نہیں ہے، اس کے عمرے بھی قبول نہیں ہے، اس کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہے، اس کے نفل و نوافل بھی قبول نہیں ہے، اس کا ذکر اذکار بھی قبول نہیں ہے، اس کی مالی عبادت بھی قبول نہیں ہے، اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہے جب تک وہ نمازی نہیں ہے۔ اگر نماز والا عمل اس کے پاس موجود ہے، اللہ اس کے عملوں کو قبول کرتا ہے۔ اگر بے نماز ہے، تارک صلاۃ ہے، مستقل نماز سے منہ پھیرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا۔ پھر میرے بھائیوں، اسی طرح ان ساری چیزوں کے بعد قربانی کی تقسیم، غریبوں کا خیال کرنا، مساکین کا خیال کرنا۔ سورۃ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی اپنے قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ، لاچار، بے بس، بے کسوں کو بھی کھلاؤ، قناعت کرنے والے، نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، محتاج کو بھی کھلاؤ، تنگ دست کو بھی کھلاؤ، مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ علاقے کے حساب سے دیکھتے ہیں یہاں ضرورت زیادہ ہے، زیادہ تقسیم کریں، جتنا زیادہ تقسیم ہوگا اتنا اجر زیادہ ہے۔ جہاں حاجت مند زیادہ ہیں، گوشت تھوڑا ہے، وہاں تقسیم زیادہ ہے۔ جہاں حاجت مند کم ہے، گوشت زیادہ ہے، وہاں تقسیم بھی کم ہے۔ اس کا ضروری نہیں ہے بس جی میں نے تو 2-4 گھروں کو دے دیا تو باقی رکھ لیا، نہیں میرے بھائیوں، جتنا زیادہ تقسیم ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں وقف ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اجر، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کا ثواب ملے گا۔ اب انسان کی یہ کوشش اور کاوش کیا ہونی چاہیے کہ یہ ایک خاص عمل ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے، اپنے عزیز و اقارب کو، باعث الفقیر کو، وہ محتاج کو، غریبوں مساکینوں کو، ان کا بھی خیال رکھے۔ بطور اجرت قربانی کے جانور کی کوئی چیز دے دینا، بطور اجرت اس کی کھال دے دینا، یتیموں کو، مساکین کو، بیواؤں کو، مدارس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا بلکہ ان کو دے دینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے۔ یہ منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسائی کو بطور اجرت گوشت دے دیا جائے یا کسائی کو بطور اجرت اس کی کھال دے دی جائے، چل لے جا 2 کلو گوشت تیری مزدوری ہوگی، نہیں۔ اور بعض بیچارے میرے جیسے ایسے ہوتے ہیں، طویلیں ڈھونڈتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں یہ بھی غریب ہے اس کو گوشت دے دیں،
طویلیں ڈھونڈتے ہیں اس کو جناب کھال دے دیں، طویلیں ڈھونڈتے ہیں ایسے ایسا کرنے کی۔ نہیں میرے بھائیوں، جہاں 60,000 کا 70-80,000 کا لاکھ کا بکرا لے لیا ہے، وہاں اس مزدور کو مزدوری بھی دینی چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو کہ اگلی قربانی اگلی عید آ جائے وہ دروازہ ہی کھٹکھٹاتا پھرے، ہاں جی حاجی صاحب پچھلے قربانی دے جانور دی کھالو آئی دا گوشت بنائی دا جے 4,000 رہندہ دے دیو۔ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے عمل ہے، اللہ کے لیے قابل قبول ہے۔ صاحب ثروت، پچھلے جمعے میں بھی میں نے فرمایا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان قربانیوں کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ جس طرح ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم کرتے ہیں نا، اس طرح جانور تقسیم کرنا بھی سنت ہے۔ صاحب ثروت مال والے اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں جانور لے کر بھی تقسیم کیا کریں تاکہ وہ بھی قربانی میں شامل ہو جائیں، ان کو بھی اجر ملے اور اس کو بھی اجر ملے۔ آئیے میرے بھائیوں، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، نیت کی درستگی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات ارشاد فرما دی وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث نے کہہ دیا، جو اسلام شریعت نے کہہ دیا، وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ بس اسی سچ اور حق اور اسی تعلیمات، اسی راستے پر چلیں۔ اللہ نے کامیابی والا دین اسلام بنایا، اللہ نے نجات والا دین اسلام بنایا۔ جو لوگ قرآن و سنت پر چل پڑے، اللہ نے اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے قرآن و سنت اور قرآن و حدیث سے اعراض کیا، تعلیمات سے منہ موڑا، یقیناً دنیا آخرت میں ناکام ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، موت دے ایمان کی بہترین حالت میں۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔